السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے روحانی عملیات۔ قرآن پاک کی ہر آیت با اثر ہے، اس لیے انہیں پڑھ کر جو جائز چیز اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا وظیفہ کرنا یا کسی دعا کا پڑھنا جائز اور درست ہے۔ کسی قرآنی آیت یا اللہ تعالیٰ کے نام کو اعداد کی صورت میں لکھ دیا جائے تو وہ تعویذ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یا قرآن مجید کی مقدس آیتوں کو مقررہ تعداد میں پڑھ کر دم کیا جائے، آیا ان کا تعویذ بنا کر استعمال کیا جائے تو مشکل حل ہو جاتی ہے، امراض سے شفا یابی ہوتی ہے، دشمنوں سے پناہ ملتی ہے۔ غرض یہ کہ جس مقصد کے لیے ذکر الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مہربانی فرماتا ہے۔ روحانی عملیات کرتے ہوئے حلال رزق کھانا ضروری ہے، اس کے ساتھ سچائی، اخلاص اور تقوی سے عمل کرنا بھی لازم ہے، ورنہ عمل کا نتیجہ پر اثر نہیں نکلتا۔ جو عمل بھی کیا جائے اس کے اول و آخر میں درود شریف ضرور پڑھا جائے۔ عملیات دو طرح کے ہیں، یعنی رحمانی اور سفلی۔ رحمانی عمل وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق انسانی بھلائی اور بہتری کے لیے کیا جائے اور اس میں رضا الہی مد نظر ہو۔ رحمانی عمل قرآنی آیتوں اور دعاؤں سے کیے جاتے ہیں۔ رحمانی عمل کے برعکس سفلی عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ سفلی اعمال میں شیطانی طاقت کا کارگر ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ لہٰذا جادو ٹونے کالے علم کے تعویذات کو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان سفلی عملیات کرنے بالکل ناجائز ہیں، کیونکہ ان سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ رحمانی عملیات بھی دو طرح کے ہیں، ایک موکلاتی اور دوسرا غیر موکلاتی، کیونکہ ہر قرآنی عمل کے پیچھے ایک مخلوق پابند ہے جسے موکل کہا جاتا ہے۔ جب کسی عمل کو موکل کی نیت سے کیا جاتا ہے تو اس عمل کے موکل حاضر ہو کر قید ہو جاتے ہیں، اور غیر موکلاتی عمل میں موکل کو قید کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ موکلاتی عمل میں خطرات لاحق ہوتے ہیں، کیونکہ جس موکل کو قید کرنا مقصود ہوتا ہے وہ پورا زور لگاتا ہے کہ اسے قید نہ کیا جائے، اس لیے وہ عمل کے دوران ہر طرح سے ڈراتا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے موکلاتی عمل سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر عمل کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگنی چاہیے، اور دوران عمل عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ عمل کے شروع میں اور اس کی مدت کے اختتام پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ جو عمل بھی کریں اس کی زکوٰۃ مقررہ مدت میں ادا کریں، اور وقت مقرر کر کے اسی مدت پر روزانہ عمل کریں، کیونکہ اس طرح اثرات جلدی مرتب ہوتے ہیں۔ عمل کے لیے خلوت بھی ضروری ہے، کیونکہ خلوت میں یکسوئی جلدی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے عمل نہ کیا جائے، کیونکہ دوسرے کو نقصان پہنچنے کے بعد خود کو بھی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔